لیبر ڈے منانا کیسا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام مزدوروں کمزوروں کی عزت افزائی حوصلہ افزائی سے کبھی منع نہیں کرتا، بلکہ سب سے بڑھ چڑھ کر کمزور طبقے ہی کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی بات کرتا ہے۔ یہ آج کچھ لوگوں نے لیبر ڈے یہ دن متعین کیا ہے نا، لیکن اسلام 1400 سالوں سے کمزوروں کی عزت افزائی حوصلہ افزائی کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اسلام میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ سال میں ایک دن یوم مزدور لیبر ڈے منا کر پھر بھول جاتے ہیں، لیکن اسلام ہر دن مزدوروں کی عزت افزائی حوصلہ افزائی کا اس طور پر حکم دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ روزی کمانے والے کو دوست رکھتا ہے۔ محنت و مزدوری کرنا یہ اللہ کے مقدس نبیوں کی سنت ہے۔ کم و بیش تمام انبیاء کرام نے مزدوری کو اپنا معاش بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کاشت کر کے غلہ حاصل کیا، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زیرہ حساس تھے اور اپنے ہاتھ کے ہنر سے گزر بسر کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ ہمارے آقا و مولا مدینے کے تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو شرف بخشا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انصاری صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی، انہوں نے حاضر ہو کر کے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ کام کرنے محنت کرنے مزدوری کرنے کی وجہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا دن فاوڑے سے محنت مزدوری کرتا ہوں اس لیے ہاتھ پھٹ گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دے کر فرمایا، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب رکھتے ہیں۔ مشکات شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں، ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں۔ ایک اور صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مزدوری کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں نشانات پڑے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہاتھ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو عزت دی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ حدیث پاک سنیں اور دیکھیں کتنی پیاری روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی عزت کو 4 چاند لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو جن کو خدا نے تمہارے ماتحت رکھا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، اس لیے جن کو تم نے مزدوری کے لیے رکھا ہے ان کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاؤ، ان کو بھی وہی پہناؤ جو خود پہنو، اور ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ ہاں اگر ایسے کام کی ذمہ داری انہیں سونپ ہی دو تو پھر آگے بڑھ کر تم بھی ان کی مدد کرو۔ یہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ مزدور لے آتے ہیں بغیر اجرت طے کیے، بغیر سیلری طے کیے، پہلے کام کرواتے ہیں، پھر جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو مزدوروں کو مزدوری کم دیتے ہیں، مزدوروں کو مزدوری کم دیتے ہیں اور مزدوروں سے جھگڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے وہ کام کم کرتا ہے مزدوری زیادہ مانگتا ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام میں اس کا بھی حل پہلے ہی سے ارشاد فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی مزدوری طے کیے بغیر اس سے کام لینے سے منع کیا۔ حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تم کسی اجیر کو اجرت پر رکھو تو اسے اس کی اجرت پہلے ہی سے بتا دو۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کی اجرت اسے واضح بتا دینے سے پہلے کام لینا منع ہے۔ پہلے اجرت بتاؤ اس کے بعد اس سے کام لو۔ بہت سے لوگ ہیں کام کروا لیتے ہیں اور مزدوری بھی نہیں دیتے ہیں۔ مزدوری نہ دینے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں قیامت کے دن 3 افراد کا مدعی بنوں گا، یعنی سخت سزا دوں گا۔ ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ کرے پھر عہد شکنی کرے، دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے اور پھر اس کی قیمت کھا لے، تیسرا وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر لیا اور پھر اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت اسے نہ دی۔ مزدور کی مزدوری پر وقت دینا اخلاقی شرعی دونوں طرح سے بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔